اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کچھ تازہ خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو آج میں بات کروں گا کہ ایکسپریس اخبار کے اندر ایک خبر شائع ہوئی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہ جناب 8 مارچ کو جو خواتین کا عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، تو اس کے اندر ہم یہ جو خواتین کا مارچ ہوگا اس کو ہم بزور طاقت روک دیں گے۔ تو کیوں روک دیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اسلام کے منافی ہے، اور مطلب بڑی تفصیل ہے اس اخبار کے اندر، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس قسم کی بات یہ ہے کہ خواتین کا عالمی دن ہے۔ ہم بھی اس چیز کے تواتر سے مخالفت کرتے رہے کہ خواتین کو اس قسم کے الفاظ میرا جسم میری مرضی کے طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے جو اسلام کے منافی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو مذہبی امور ہیں انہوں نے کہا ہم اس مارچ کو خواتین کے اندر یوم حجاب کے اندر ہم تبدیل کر دیتے ہیں اور حجاب کی اہمیت کو اجاگر کریں گے، کیونکہ انڈیا کے اندر آج کل جو حجاب کو لے کے جو ان کی ریاستوں کے اندر جو چپلش چل رہی ہے، تو اس کا توڑ ہم یہ کر دیں گے کہ ہم اس کو حجاب ڈے میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس کے اوپر تنقید کے نشتر برسایا اور کہا کہ ہم اس کو بزور طاقت روک دیں گے۔ ادھر پیپلز پارٹی کی جو سینیٹر ہے شیری رحمان صاحبہ، انہوں نے جناب وفاقی وزیر کو مطلب جسے کہتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ لے لیا کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں یہ جو یوم حجاب کے سلسلے کے اندر اور یہ پلے کارڈ جو اٹھائے ہوتے ہیں عورتوں نے، کیونکہ وہ اس کی بڑی رکن بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ چلو پیپلز پارٹی کا تو ایک سمجھ آتا ہے کہ وہ ایک سیکولر جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے، اور اس کے اندر اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ موجود ہیں۔ وفاقی حکومت اگر اس کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کون ہوتے ہیں؟ یہ جمعیت علماء اسلام کون ہوتی ہے کہ خواتین کے مارچ کو بزور طاقت روک دیں؟ یہ اپنے 10-15 زرافے زیورے لا کے کسی بھی سڑک کو جام کر دیں، کسی بھی سڑک کے اوپر آ کے جناب ہلا گلا کر دیں، توڑ مچائیں، ٹریفک کو جام کر دیں، خواتین کو جناب وہاں سے نہ گزرنے دیں اور ایک دہشت گردی کا ماحول بنائیں، تو وہ ان کے لیے جائز ہے۔ لیکن خواتین مارچ تو بہرحال یہ بیسیکلی جو یہ کہتے ہیں جس کو ڈیموکریسی، جمہوریت، جس کو میں کہتا ہوں شیموکریسی، تو ڈیموکریسی کے اندر جو ہے یہ ہر بندے کو اجازت ہوتی ہے۔ ہاں، اخلاق سے گری ہوئی بات اور مذہبی جو اسلامی روایات کے خلاف اگر کوئی بات ہے تو وہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ لیکن خواتین کا عالمی دن ہے، خواتین کی NGOز یا جو بھی ادارے ہیں ان کے اگر وہ کسی قسم کا مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک لائحہ عمل دیا جا سکتا ہے کہ بی آپ نے اس قسم کا پلے کارڈ نہیں اٹھانا ہے جس کے اوپر کوئی خرافات لکھی ہوں، کسی کے اوپر ایسی چیز ہو جس سے اسلامی تشخص جو ہے وہ مجروح ہو۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ تھا۔ یہ جو طاقت کا استعمال وہ اپنے زیوروں کے تھرو، اور وہ جو وہ انہوں نے ایک دہشت گرد تنظیم بھی بنائی ہوئی ہے حرکت الانصار، اس کے روکنا جو ہے یہ غلط ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ سختی سے نمٹا جائے اس چیز سے، کیونکہ یہ کوئی وہ نہیں ہے گا کہ جناب جس کا منہ آئے وہ کسی کو روک دے۔ اگر روکنے کی بات ہے تو یہ اپنے جلسے اور جلوسوں کے اندر تو کسی قسم کی وہ لاتے نہیں ہے۔ اگر حکومت کہہ دے کہ جناب کرونا ہے یا کوئی خراب ہے تو کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے ہر حالت میں جلسہ کرنا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ پشاور کے جلسے کے اندر جہاں پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی، تو مریم صفدر سے لوگوں نے جب کہا کہ جناب کرونا ہے تو اس نے کہا نہیں، جب حکومت گھبراتی ہے تو کرونا ہوتا ہے، کرونا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کا چچا کرونا کا ہی بہانہ لے کے اور کتنی پیشیوں سے بھاگتا رہا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ تو دوسری بات پہ آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب آج کل ذرا بڑے جسے کہتے ہیں کہ غصے ناک کردار ادا کر رہے ہیں، ایگزیکٹو موڈ جسے کو کہتے ہیں، تو وہ بڑا گرج بھی رہے، برس بھی رہے، تو اور جائز بھی گرج رہے۔ وہ اس لیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں
مثلاً آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ امریکہ کی مخالفت کے اندر آج تک میری اپنی بھی زندگی گزری ہے، میں نے کسی بھی صدر یا وزیر اعظم کو نہیں دیکھا، کیونکہ ضیاء الحق کا دور سے ہم مطلب اتنے سمجھدار ہو گئے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو ضیاء الحق کے دور سے لے کے ہم نواز شریف کے آخری دور تک کسی بھی شخص نے امریکہ کے بارے میں کوئی وہ نہیں کہا. لیکن عمران خان صاحب نے باقاعدہ یہ اپنے جلسے کے اندر کہا کہ جناب نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے دور کے اندر امریکہ جو تھا وہ ڈرون اٹیکس کرتا تھا، لیکن جب میری حکومت آئی تو اس کو یہ ہمت نہیں ہوئی. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک خبر دینا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کہ انٹرنیشنل حکومتیں، خاص طور پہ امریکہ، برطانیہ، یہ اس ٹائم عمران خان کے در پہ ہوئی ہوئی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے. اور جس کا ساتھ دے رہا سعودی عرب. یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارا کوئی سب سے زیادہ مخالف ہے تو وہ سعودی عرب ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ سعودی عرب جو ہے یہ باقاعدہ مختلف اسلامی تنظیموں کو فنڈنگ کرتا ہے. اسی طریقے سے ایران ہے، وہ شیعہ کمیونٹی کو فنڈنگ کرتا ہے. لیکن یہ جو سعودی عرب نے جس جگہ پہ بھی ہماری سیاست کے اندر، ہمارے اقتدار کے اندر، ہمارے حکومتوں کے اندر یہ لازمی ٹانگ اڑاتے ہیں، یعنی کہ نواز شریف کو جو پرویز مشرف سے NRO دلوایا تھا وہ سعودی عرب نے دلوایا تھا. اور اب بھی سعودی عرب بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اہل شریف کو NRO مل جائے، جو عمران خان کسی طور پہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری حکومتوں میں ہر وقت ٹانگ اڑا ہے، اس لیے ہمیں قرضہ دیتا ہے، ہمیں تیل دیتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ان کی سعودی عرب کی طفیلی ریاست ہے. اسی لیے جو بھی حکمران پاکستان کے اندر ہوتا ہے یہ اس کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس دفعہ ان کو بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے. سعودی عرب کی جو جائز بات ہوتی ہے کہ اس کے دفاع کے بارے میں، اس کے مطلب دوسری چیز اس میں پاکستان اس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن موجودہ حکومت نے ان کو اپنی سیاسی زندگی کے اندر اور اپنے سیاسی معاملات کے اندر مداخلت سے باز رکھ دیا ہے، تو جو کہ سعودی عرب کو بڑی تکلیف ہے. تو سعودی عرب، امریکہ اور برطانیہ جو ہیں یہ عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں، جس کے اندر یہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ یہاں پہ بھی اب عوام کافی حد تک جاگ چکے ہیں. تو بہرحال اب یہاں پہ تیسرا ذکر میں کروں گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اچھا، میں اطہر من اللہ جو ہے، جو چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ بڑے دبنگ انداز کے اندر جب انہوں نے یہ کیا وہ کیا، مطلب جسے کہتے ہیں کہ خاص طور پہ جو ایکشن لیا رانا شمیم کے خلاف، تو انہوں نے تاثر یہ دینے کی کوشش کی تھی کہ جناب میں تو قانون کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سنوں گا، کروں گا یہ وہ. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھیے گا یہ اسی طریقے سے، یعنی کہ ان کو کس طریقے سے ریلیف دے گا یہ آپ دیکھیے گا. یہ میں نے اس وقت کہا تھا، کیونکہ اطہر من اللہ دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، یہ وہی افتخار چودھری کی باقیات ہیں. تو اطہر من اللہ صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے 1-2 دن پہلے بیان دیا تھا کہ جناب ہمارے بہت سے کیسز جو ہیں، جو ہمارے ریونیو کے کیسز ہیں، وہ عدالتوں کے اندر جا کے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے، جو اربوں روپے بنتے ہیں، اور وہ مختلف کمپنیوں پہ، فیکٹریوں پہ ہم لوگ، یعنی کہ FBR جب مقدمہ کرتا ہے تو وہ جا کے عدالتوں سے وہ لے لیتے ہیں، اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، اور کھربوں روپیہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. تو اس کے اوپر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری صاحب کو طلب کر لیا ہے کہ جناب آ جائیں ذرا. اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر فواد چودھری نے یہ بات کی ہے تو کیا غلط کی ہے. لاکھوں کیسز آج بھی عدالت کے اندر پینڈنگ ہے، اور شرم آنی چاہیے ان عدالتوں کو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو مرے ہوئے تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے، اور ان کا جو کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ مجھے آزادانہ نقل و حرکت کی اور گھومنے پھرنے کی اجازت دی جائے، وہ اب سنوائی کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے کہ جناب 26 تاریخ. ڈاکٹر عبدالقدیر کے مرنے کے بعد ان کی تاریخ دی گئی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں ان عدالتوں کا شرمناک وہ کردار. اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل شریف کو تو یہ تہہ خانے میں ڈھونڈتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. مریم صفدر کو جناب کس طریقے سے گھما پھرا کے آج تک وہ بیل کے اوپر گھوم رہی ہے گی. اور دوسرا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو اس کا کیسز تھا وہ رانا شمیم میں پسا پسو کے ابھی تک اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ وہ چودھری شجاعت صاحب والی بات کہ مٹی پاؤ والی پالیسی اپنائی جا رہی ہے.
اور فواد چودھری کو فوری طور پہ بلا لیا. پھر فیصل واڈا کا کیس جب جاتا ہے تو فیصل واڈا کو جناب ہائی کورٹ جو سننے سے انکار کر دیتی ہے. تو یہ ان عدالتوں کا دورہ معیار ہے, یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ لک بیزی ڈو نتھنگ, لک بیزی ڈو نتھنگ کی پالیسی کے اوپر ہی ہماری عدالتیں کاربند ہیں. کیا حکومت کو اتنا اختیار بھی نہیں ہے؟ اس کا تو مطلب ہے کہ مادر پدر آزاد ہیں کہ تمام ججز, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو نہیں سکتی, یا کرپشن کریں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آپ کے سامنے. اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, تو مجھے یہی تکلیف ہے کہ میں کہتا ہوں کیوں, میں 40-50 ہزار روپے تنخواہ کسی دور میں لیتا رہا ہوں, تو میرے پاس پاکستان میں گھر نہیں ہے, لیکن اس کی بیوی 16 ہزار روپے تنخواہ لیتی تھی, تو اس کی انگلینڈ میں کیسے جائیداد ہے؟ میرے بچوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ بھی منی پیجروں میں گھومے, صرف سرینا عیسیٰ کا حق بنتا ہے کہ وہ منی پیجروں کے اندر گھومے. تو بات یہ ہے گی کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو یہ باتیں اب سننی پڑیں گی. یہ تو وفاقی وزیر کے اوپر آپ نے نوٹس لے لیا, عوام جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو آپ تک ابھی پہنچ ہی نہیں رہی ہیں, لیکن یہ ہو رہی ہیں. اب سوشل میڈیا کا کام ہے, فیس بک ٹویٹرز کے اوپر لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو اجاگر کریں کہ عوام میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ آپ جو ہیں مالدار لوگوں کے لیے, اشرافیہ کے لیے آپ کی عدالتیں دوسری طرح کے قانون ہیں, اور غریبوں کے لیے آپ کی عدالت میں دوسری طرح کا قانون ہے. ایک شخص جو سر عام سرکاری اداروں کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے, اس کو جج ریلیف کیسے دے رہا ہے, اس کو وہ جج کیسے ریلیف دے رہا ہے اور غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے رہا ہے؟ اس جج کو وہ پستول نظر نہیں آ رہا, سوشل میڈیا پہ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ کچھ باتیں ہیں گی کہ جو عوام کو چاہیے کہ صرف آنکھیں کھول کے ان چیزوں کو دیکھیں, اور کوئی وہ نہیں ہے. صرف برے کو برا کہنے کی اگر آپ طاقت رکھتے ہیں, اور اگر آپ اس برے کو برا نہیں کہہ رہے, تو آپ کا شمار بھی برے لوگوں میں ہوگا, یہ یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بات غلط آپ کر رہے ہیں, فلانا آپ کر رہے ہیں, لیکن میرا کام ہے حقیقت بتانا, آئینہ دکھانا. بے شک ہمیں معلوم ہے کہ ہم اندھوں کے شہروں میں, شہر کے اندر آئینے بیچ رہے ہیں, لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا, یہ یاد رکھیے گا, کہ لوگ اس بات کو سمجھنے اور سمجھنے کے اوپر قادر ہو جائیں گے کہ واقعی جو ہمارے ملک کو اس حال کے اوپر جو پہنچانے کا وہ ہے, آخر ہے, وہ یہی کرپٹ ججز ہیں, یہی کرپٹ سیاستدان ہیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے, ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو بھگوڑا ہے, جو عدالت سے 28 دن کی چھٹی لے کر گیا تھا, اس کو واپس لانا چاہیے, اور عدالتوں کا کام ہے اس کو واپس لے کر. اور سب سے آخر میں ہماری عدالتیں یہ سو موٹو لینا چھوڑ دیں کہ فواد چودھری نے کیا کہہ دیا, فلانے نے کیا کر دیا. آپ کے پاس جو مقدمات پینڈنگ کے اندر ہیں, جو آپ اپنی فائلوں میں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس کے اوپر آپ کے ریڈر, آپ کے اہلکار, آپ کے بیلف عوام کو گمراہ کرتے ہیں, رشوتیں ان سے وصول کرتے ہیں, ہاں جی تیری فائل لا دے سا تو تیری نہ لا سا, اس کے اوپر فوکس کریں. آپ اپنے محکمے کو صحیح کریں, نہ کہ آپ دوسروں کی باتیں کرتے ہیں. اور سب سے پہلے تو آپ کے آنکھوں کے نیچے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مثال موجود ہے, افتخار چودھری کے بیٹے کی مثال موجود ہے, آپ کا رانا شمیم موجود ہے. تو بیویوں کے آنسو مت دیکھیں, ان کی کرپشنوں کو دیکھیں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.